أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. یہ قرآن مقدس اللہ کا پاکیزہ کلام ہے. اللہ کی پاک، اس کا کلام بھی پاک. ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ میرے بندو میرا شکر ادا کرو گے تو میں بہت دوں گا. اتنا دوں گا کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات یہ بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دو لفظوں سے مرکب ہے. اشرف الگ اور مخلوقات الگ. اشرف کہتے ہیں جو صاحب عظمت ہوتا ہے. مخلوقات اللہ رب العالمین نے جتنی بھی اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، حیوانات ہوں، پہاڑ ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، کسی بھی قبیل سے ہو، جتنی بھی اللہ نے مخلوقات، جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے مخلوقات. اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ افضل اور بہترین چیز جو پیدا کی ہے وہ حضرت انسان. بھائی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب چونکہ انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو مزید اللہ کا شکر ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. کتنا بڑا انعام ہے. انبیاء علیہ السلام تک نے اس امت میں آنے کی تمنا کی، بعض نبیوں نے آنے کی تمنا کی، لیکن اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا تو ہماری سعادت مندی کی بات. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد ان حضرات کا بھی شکر ہے جنہوں نے اس سلسلے کو جاری کرنے کی فکر کی، مشورے کیے، مشورے دیے اور قدم اٹھایا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مجلس کے اندر پابندی کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میرے بھائیوں، یہ کلام مقدس اللہ کا پاکیزہ کلام ہے. اللہ بھی پاک ہے، اس کا کلام بھی پاک ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز جتنی پاک ہوتی ہے اس کے لیے برتن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. ہم یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر سننے کے لیے آئے ہیں. جو حضرات یہاں پر آئے ہیں اپنا وقت نکال کر کے، یہ ان حضرات کی دینداری کی اور محبت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے بیٹھنے کو، یہاں تشریف لانے کو اور دین کی بات سننے کو اللہ قبول فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کلام مقدس بہت پاکیزہ چیز ہے، اور جو چیز جتنی پاک ہوتی ہے اس کے لیے برتن کا اتنا ہی زیادہ پاک ہونا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر انسان دودھ کسی برتن کے اندر لیتا ہے تو اس کے لیے برتن کا صاف شفاف ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ سالن سے بھرے ہوئے برتن میں وہ دودھ لینا پسند نہیں کرے گا. اسی لیے یہ کلام بھی پاک ہے تو ہمارا دل دماغ بھی پاک ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم اپنے دل کو، دماغ کو، اپنی نیتوں کو درست کریں اور ہم نیت یہ کریں کہ ہم جو اللہ کا کلام سنیں گے ہم انشاءاللہ اس کو
پر عمل نہیں کریں گے۔ بھائی کرتے ہو سب نہیں؟ اب آگے چل کر یہ بات سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مقدس اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ کیفیت کیا رہی؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے۔ روایت ذرا تفصیل ہے، وقت اتنا نہیں ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، جو اس کا ماخذ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، تو اس روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یکایک یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ آواز آئی۔ اس آواز کو حدیث کے الفاظ میں سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایسی بھاری بھرکم آواز تھی جس طریقے سے لوہے پر زنجیر رکھ کر کھینچا جاتا ہے تیزی کے ساتھ، تو بھیانک آواز ہو جاتی ہے۔ اب اس پر کلام یہ ہے کہ بالآخر یہ آواز تھی کس چیز کی آواز؟ تو یہ مسئلہ مختلف بھی ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی آواز تھی، بعض نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز تھی، بعض نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بذات خود آواز تھی۔ بہرحال وہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ یہی الفاظ استعمال کیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر وہی الفاظ دہرائے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے کھینچا، اور اس کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں سے قرآن کریم کی آیتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے چل کے روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں کو جب وحی آتی تھی تو جلدی جلدی اس کو رٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو رٹنے میں جلدی مت کیا کیجیے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہماری ہے۔ تو بیان یہ کرنا تھا کہ آپ پریشانی مت اٹھایا کیجیے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو جلدی جلدی رکھ کے محفوظ کر لوں اور پھر اس کو میں دوسروں تک پہنچاؤں اور اس کو حفاظت کے لیے میں محنت کروں، مشقت کروں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو دور فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہماری ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نبی علیہ السلام گھبرا گئے، اور گھبرا کر آپ علیہ السلام نے دوڑ لگائی اور سیدھے پہنچے اپنی بیوی کے پاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور وہاں جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، تو فوراً معلوم نہیں کیا کہ کیا ہوا، مجھے بتاؤ کہاں سے آئے، کیا ہوا، کس نے کیا کیا، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اٹھایا۔ جب آپ علیہ السلام ریلیکس ہو گئے، جب آپ علیہ السلام نے آرام فرما لیا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معلوم کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ واقعہ ہوا کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل واقعہ بتایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلاسا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، ان کو بتایا کہ آپ تو مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ کے اندر تو یہ کوالٹیز ہیں، آپ کے اندر تو یہ اوصاف ہیں، تو آپ کو گویا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محدثین نے اس سے نقطہ نکالا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ دیکھو اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں کہ
کہ جب شوہر باہر پریشان ہوئے تو شوہر کی مرد کی فطرت یہ ہے کہ وہ سکون اختیار کرنے کے لیے گھر آتا ہے نہیں آتا ہے. اب اگر بیوی گھر کے اندر چہمی گوئیاں شروع کر دے، اس سے سوالات بھیجا کے شروع کر دے، تو وہ مرد کے لیے پریشان کن مرحلہ بن جاتا ہے. اور اس سے استدلال کیا اس حدیث پاک سے کہ دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پریشان آئے تھے نا، پریشانی کے اندر تھے، تو فوراً نہیں معلوم کیا کیا ہوا مجھے بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، یہ کوئی سوالات نہیں، بلکہ پہلے شوہر کو بیوی کا فرض بنتا ہے پہلے شوہر کو آرام دے، اس کے بعد جو ہے اپنی بات، اپنے ارادے، اپنے عزائم، اس کا کہنا اور خود کا سننا، یہ سب باتیں بعد میں وجود میں آنی چاہیے. تو حضرات محدثین نے اس سے یہ استدلال کیا ہے. بہرحال یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ نازل فرمانے کے بعد یہ سراپا ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ قرآن کریم تعلیم فرمائی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے، جس طریقے سے آپ حضرات ماشاء اللہ سفر کر کے مسجد تک تشریف لائے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے چل کر آئے ہیں، آئے ہو یا نہیں آئے ہو، یہ بھی سفر ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کا مقصد ہے. بے مقصد اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا نہیں فرمایا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی کائنات اگر اس میں نہ ہوتا تو یہ کائنات کیا نہ ہوتی؟ یقیناً ہوتی. لیکن اگر اس کائنات کے باوجود اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ضرور ہے. دنیاوی مثال لے لیجیے، جب انسان بازار مارکیٹ جاتا ہے تو اس کے بازار جانے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے مارکیٹ جانے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی معلوم کرے بھائی کہاں گئے تھے، وہ گئے جناب مارکیٹ گیا تھا، کیوں گئے تھے پتا نہیں، تو بتاؤ بھائی بے وقوفی والی بات ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلو چھوڑو کیوں گئے تھے وہ پتا نہیں، اب یہ بتاؤ لے کے کیا آئے ہو؟ وہ کہے گا جناب کچھ بھی نہیں، تو یہ اور زیادہ بڑی بے وقوفی کی بات ہو. یہ بھی پتا نہیں کیوں گئے تھے اور لے کے بھی کچھ نہیں آئے. جب انسان دنیا سے جائے گا، اگر اللہ رب العالمین نے میرے سے یا آپ سے یہ معلوم کر لیا میرے بندے کہاں گیا تھا، یا اللہ دنیا میں گیا تھا، کیوں گیا تھا پتا نہیں، کیا لے کے آیا کچھ بھی نہیں، پھنسنے کے چانس ہے یا نہیں ہے بھائی، پریشانی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یاد رکھو جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ 3 چیزوں کو اور پیدا کیا. نمبر 1 حواس خمسہ. حواس خمسہ کہا جاتا ہے 5 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں جس کے ذریعے اس کو علم حاصل ہوتا ہے. نمبر 1 آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کو پتا ہے یہ مسجد ہے، یہ مکان ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، علم حاصل ہو گیا. نمبر 2 کان. بعض لوگ اندھے ہوتے ہیں لیکن سننے کے بعد اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا گانا گا رہا ہے، بات سمجھ میں آئی ہے. نمبر 3 ناک. سونگنے سے معلوم ہو جاتا ہے یہ میٹھا یا کھٹا یا کڑوا خراب ہے صحیح ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4 مس کرنا، کسی چیز کو چھونا. اور نمبر 5 ذائقہ، زبان. ان 5 چیزوں کے مجموعے کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے. اس کو ایک ہی زمرے میں لیا گیا ہے، یعنی یہ ایک چیز ہے حواس. دوسری چیز اللہ نے پیدا کی انسان کے ساتھ عقل. تیسری چیز پیدا کی ہے وحی. جہاں پر حواس خمسہ کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے. جہاں پر عقل کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی کا کام شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ مرد ہیں، میری آنکھیں بتا رہی ہیں ماشاءاللہ آپ گورے ہیں، میری آنکھیں بتا رہی ہیں بھائی آپ کی پیشانی چوڑی ہے،
میری آنکھیں بتا رہی آپ نے وائٹ لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ ہے حواس، مجھے معلوم ہو گیا. لیکن یہ چونکہ محدود ہے، ایک جگہ پر جا کر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو جب یہ ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے یہ تو معلوم ہو گیا آپ مرد ہیں، یہ بھی معلوم ہو گیا وائٹ لباس پہنا ہوا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ ہے، داڑھی چہرے کے اوپر ہے، لیکن مجھے اب یہ معلوم نہیں کہ آپ کے ماں باپ کون ہیں. آپ کو پیدا ضرور کسی چیز نے کیا ہے، کوئی ذات ہے آپ کو پیدا کرنے والی، اگرچہ آپ کے والدین میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، آپ کی پیدائش کی کیفیت میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن میری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ ضرور آپ کو پیدا کرنا ہے. آپ بغیر ذریعے کے پیدا، بغیر وسیلے کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے. یہاں پر عقل کا کام ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ لیکن جب یہ دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ دوسری چیز ختم ہوتی ہے تو پھر نمبر آتا ہے وحی کا. وحی کا وحی ایحاء، یعنی جلدی سے کسی چیز کا اشارہ کر دینا. اب وہ چاہے اشارہ انسان زبان سے کرے، ہاتھ سے کرے، آنکھوں سے کرے، کچھ دوسرے الفاظ کوڈ ورڈ یوز کر کے کرے، کسی بھی طریقے سے کرے، تو پھر کام شروع ہوتا ہے وحی کا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی، اس وحی کے ذریعے یہ کلام مقدس ہم تک پہنچایا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب یہ کلام پاک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے. آج سے اس کلام مقدس کی تفسیر عمل میں آ رہی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ اس میں شریک کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت اور مقبولیت سے نوازے.